السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا الذین ساروا فی نصرۃ دینہ لیلا ونہارا وسلم تسلیما تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش ہے۔ ساری کائنات کا تصرف صرف اور صرف اسی اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ ہر قسم کا فخر، ناز، تکبر اسی کو ہی جچتا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا، اس کائنات کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، شاید آپ کے مزاج کی یہ محفل نہ ہو، کیونکہ پنجابیوں کے مزاج میں عموماً لے سے تقریر کرنا اور سر سے تقریر سننا، اسی میں مزہ آتا ہے۔ مگر یہ آج کی محفل اتنی متبرک اور اتنی اعلیٰ ہے، آج کی یہ محفل دیکھ کر مجھے مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی کلاسیں جو مسجد نبوی میں اور حرم میں پڑھائی جاتی ہیں وہ یاد آ گئی۔ حضرات، جو موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے امام ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ بن ضحاک سلمی المعروف ترمذی، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھوں اور بتاؤں کہ یہ امام کون تھے۔ حضرات، سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ جس طرح شیخ فرما رہے تھے، یہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، یہ جو ریاستیں ہیں، ازبکستان کے شہر بوگ میں یہ لیٹا ہوا مرد مجاہد، یہ محدث، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے، جو وہاں 209 ہجری میں پیدا ہوا، آج اس کو کم و بیش 1200 برس بیت چکے ہیں۔ اس بات کو 1200 برس بیتنے کے بعد میں اور آپ حسین خاں والا کی اس جامع مسجد میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں اچھے الفاظ میں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کون تھے۔ حضرات، سب سے پہلی بات،
جب محدث کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا صحابی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج تک 1500 سال گزرنے کے بعد آج تک آج کے بعد بھی جو بھی نبی کی حدیث کی خدمت کرے گا وہ محدث ہے، وہ امام بخاری کی صورت میں ہو، امام مسلم کی صورت میں ہو، امام ابن ماجہ ابو داود کی صورت میں ہو، یا امام ترمذی کی صورت میں ہو، جو بھی دین کی پیغمبر کی حدیث کی خدمت کرے گا وہ محدث ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نام زندہ کیوں رکھا؟ پیغمبر کی حدیث کے ساتھ ساتھ جب آپ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ترمذی کی آخری حدیث کا درس سنیں گے، آپ اس سے پہلے امام ترمذی کے حالات سے واقف کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ کیا سبب ہے؟ حضرات، یہ میرے رب کا احسان ہے، میرے رب کی ایک صفت ہے وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ قدردان ہے، وہ قدر کرنے والے ہیں۔ جس نے بھی پیغمبر کی حدیث کی، پیغمبر کے ورثے کی خدمت کی ہے، پیغمبر کے ورثے کی حفاظت کی ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، میرے رب نے اس کا نام پیغمبر کے ورثے کے ساتھ زندہ ضرور رکھا ہے اور زندہ رہے گا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید آپ کے پاس مصدقہ نقل موجود ہے، جو اصل قرآن پاک لوح محفوظ میں موجود ہے۔ جب بھی آپ اس قرآن کو پڑھتے ہیں جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، تو آپ کو سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ضرور لینا پڑے گا، کیونکہ ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے سارے قرآن کو ہڈیوں پہ، پرزوں پہ، ٹکڑوں پہ لکھا ہوا ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہوں نے ساری قراتوں کو اکٹھا کر کے ایک قرات پہ قرآن کو جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اب جو مصحف عثمانی کو پڑھے گا اور یہ سوچے گا، اس کی تاریخ پڑھے گا، یہ ہم کون سی قرات پڑھ رہے ہیں، تو جا بجا لا محالہ اس کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا پڑے گا۔ کیوں؟ میرے رب عثمان کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی جس نے بھی حدیث کی خدمت کی ہے، پیغمبر کے فرمان کی خدمت کی ہے، نبی کی ایک ایک سنت کی حفاظت کی ہے، جس طرح تا قیامت سنت اور حدیث رہے گی، اس محدث کا نام بھی زندہ رہے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرات، آپ اسلاف کو، محدثین کو آپ پڑھیں اور دیکھیں۔ اللہ اکبر، ہم نے تو بس یہی سمجھا ہے دنیا میں رہ کے دنیا پڑھ لی، اور ہم لوگ جو حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں یہ لوگوں کو عجیب لگتے ہیں، یہ عجیب سے لوگ ہیں، یہ تیسری دنیا کے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ حضرات، اگر اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر امام ترمذی اور امام بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین کی طرح حدیث کی خدمت میں آ جاؤ۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں بھائی ابراہیم کی طرف دیکھ کر اور ان کے کاموں کی طرف دیکھ کر
کہاں حسین خاں والا میں پیدا ہونے والا نوجوان اور مسجد نبوی میں اس کے اشاعت کردہ نسخے، بیت الحرم میں اس کے اشاعت کردہ نسخے موجود ہیں۔ سبب کیا ہے کہ یہ بندہ محدثین کی صف میں اللہ سے دعا کر کے خدمت کر کے اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، اور رب بھی پھر قدر کرتے ہیں، رب بھی پھر وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ وہ اللہ تو ایسے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جو آدمی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، آخرت میں تو اللہ رب العزت نے اس کو بدلہ دینا ہی دینا ہے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کا ضائع نہیں کرتا، اس کو یہاں بھی دے کے ٹورے گا، یہاں بھی ملے گا اس کو۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان لوگوں کو، پیغمبر کی دعا ہے ان لوگوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہم ارحم علی خلفائی، اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرمانا۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم خلفاء، آپ بتائیے کہ خلفاء کون ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی وسنتی، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میری سنت اور میری احادیث کو نقل کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، اس کو محفوظ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے۔ وہ لوگ ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ان لوگوں کے اندازہ کیجئے، یہ پیغمبر کی دعا ہے، یہ پیغمبر کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ 209 ہجری میں یہ مرد مجاہد پیدا ہوا، اور اس نے دروازے پہ، ایک پہ نہیں، ایک کا نہیں کھٹکھٹایا دروازہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اصطلاحات لکھی ہیں مقدمہ میں محدثین کی، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ایک ان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ محدث الرحلہ وہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ سفر کرتا ہے۔ جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ محدثین لمبے سفر پہ جاتے احادیث کو سیکھنے کے لیے، اور بعض تو راستے میں ہی ان کو موت آ جاتی، وہ واپس آتے ہی نہ۔ محدثین حضرات، محدث ایسے نہیں بنتا جس کو 1,00,000 حدیث یاد ہو بما سند بما متن، وہ محدث ہوتا ہے۔ 1,00,000 حدیث، کم و بیش 1,00,000 حدیث جس کو یاد ہو، اور وہ 1,00,000 حدیث یاد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھا رہتا، وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی خراسان کا سفر کرتا ہے۔ خراسان یہ پرانے دور میں یہ آپ کا ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، افغانستان، یہ پاکستان، یہ سارا علاقہ یہ خراسان کہلاتا تھا۔ سمرقند، بخارا پرانے نام، یہ سارے کے سارے سمرقند بخارا کا سفر کرتا، خراسان کا سفر کرتا، جہاں جہاں پہ تعلیمی مراکز ہوتے وہاں جا کے وہ علم حدیث حاصل کرتا۔ وہ حجاز میں جاتا، مکہ و مدینہ میں جاتا، وہ دمشق میں جاتا، مصر میں جاتا، یمن میں جاتا، شام میں جاتا، اور ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرتا، پھر اس کو لکھتا۔ حضرات پتہ چلا نا کہ یہ حدیث اس کے پاس ہے، تو ہزاروں کا میل طے کر کے ایک حدیث لینے کے لیے یہ محدث اس کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اس کے دروازے پہ جا رہا ہے پیغمبر کی ایک حدیث لینے کے لیے۔ کیسے نہ میرے نبی کہیں اللہم ارحم علی خلفائی، کیسے نہ میرے نبی کہیں نظر اللہ امرأن من سمع مقالتی، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، ثم حفظہا ووعاہا واداہا، جس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، پھر اس کا حق ادا کیا، آگے پہنچا دیا۔
میری دعا ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے لمبے سفر کر کے احادیث کو اکٹھا کرنے والے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی چھوٹی عمر میں ہی، اوائل میں ہی اللہ رب العزت نے ان کے باپ دادا سے ان کو علم ورثے میں دیا، اور انہوں نے سیکھا، پھر مزید علم کے لیے انہوں نے سفر کو شروع کر دیا، سفر کیے، احادیث کو اکٹھا کیا، پھر احادیث کی کتابیں لکھیں، جن میں جامع ترمذی المعروف ہے، شمائل النبویہ معروف ہے جس کو شمائل ترمذی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور پھر جرح و تعدیل کے بھی یہ امام تھے، کتاب العلل، العلل الصغیر، العلل الکبیر کے نام سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا، جو رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا، اور اس کے کام کے ساتھ ساتھ امام ترمذی کا نام بھی زندہ رہے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے ان کے علم جرح و تعدیل کے ساتھ۔ امام بخاری کے یہ شاگرد ہیں، امام مسلم کے یہ شاگرد ہیں، امام مسلم کے استاد قتیبہ بن مسلم ان کے بھی یہ شاگرد ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اچھے اساتذہ دیے، ان سے علم سیکھا، دین کا کام کیا، اور ترمذی جیسی کتاب کو لکھا۔ صحاح ستہ یا کتب ستہ، اس میں 2 کتابیں ہیں جو جامع کہلاتی ہیں۔ ایک جامع بخاری کا نام ہے جس میں 8 قسم کے ابواب ہوتے ہیں، اور ایک یہ جامع ترمذی ہے، یعنی کتب ستہ میں صرف 2 ہی کتابیں ہیں جس میں پورا اسلام ذخیرہ احادیث جو ہے ان 2 اماموں نے، امام بخاری اور امام ترمذی نے جمع کر دیا، کسی مسئلے کو نہیں چھوڑا۔ قیامت کا علم ہے، علامات قیامت ہیں، احکامات ہیں، فضائل ہیں، اخلاق ہے، کوئی بھی علم ہے، 8 قسم کے ابواب جمع کر دیے، پورا ذخیرہ احادیث ایک کتاب میں اکٹھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور حضرات بھائیوں، آپ کو یہ بتانے کا بھی ایک مقصد ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ کو ہم امام ترمذی رحمہ اللہ کے حالات سنائیں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام زندہ بھی رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ آپ کو بھی بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہ کام کروائیں، انہیں حدیث پڑھائیں۔ اور عجیب سی بات چلی ہوئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں شیخ فرما رہے تھے 29 بچیاں ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ میرے سے کسب فیض کیا ہے، ترمذی پڑھ کے، بخاری مسلم پڑھ کے۔ اور ہمارے اندر یہ بحث ہے کہ بچیوں کو دین نہیں پڑھاتے، کیوں نہیں جی پڑھاتے؟ حضرات یہ بھی سن لیجئے، یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، بچیوں کو دین نہیں پڑھاتے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر بچی کو دین آ گیا، ساری کی ساری نسل کو دین آ جائے گا، ساری کی ساری نسل کو۔ میں 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں جو میرے سامنے ہیں، دور حاضر کی 2 مثالیں۔ میرے استاد ہیں عبدالستار الحماد حافظہ اللہ، رسالہ اہل حدیث میں احکام و مسائل کے جو مدیر بھی ہیں، اور احکام و مسائل آپ کے جو احکامات، آپ کے مسائل ہوتے ہیں ان کے جوابات وہی دیتے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ ان کے گھر۔ جب نکاح ہونے لگا جامعہ کمالیہ میں، تو وہ حق مہر لے کے آئے۔ بابا جی پوچھتے ہیں حق مہر کیا لے کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگی جی 2-3 تولے ہیں جو ہوتا ہے۔ کہا یہ تھوڑا ہے، یہ حق مہر تھوڑا ہے۔ حافظ عبدالستار
حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، آج بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھ لینا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، وہ بھی ایک محدث ہیں اس وقت کے، اس دور کے۔ استاد محترم کہنے لگے یہ حق مہر تھوڑا ہے۔ حافظ عبدالستار فرمانے لگے بزرگوں آپ خود ہی بتا دو۔ تو ہم کہتے ہیں پھر 25-30 ہزار روپیہ ساتھ لے لو۔ کہا یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے۔ اچھا پھر آپ ہی بتا دو۔ کہا عبدالستار میں نے اپنی بیٹی کو مشکات تک حدیث پڑھائی ہے، اور میں نے اپنی بچی کو 20 پارے حفظ کروائے ہیں۔ مشکات المصابیح کے کچھ باب ہیں جو رہ گئے ہیں، اور قرآن مجید کے 10 پارے ہیں جو حفظ اس کو کروا دیں، وہی آپ کا حق مہر ہے۔ آپ اس کو مشکات المصابیح کی جو احادیث رہ گئی ہیں اور قرآن مجید کے جو 10 پارے رہ گئے ہیں حفظ سے، میں آپ کو یہ کہتا ہوں وہ میری بیٹی کو پڑھا دینا، یاد کروا دینا، یہ حق مہر ہے۔ آپ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، سونا بچ گیا، پیسے بچ گئے، لیکن بھائیو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حافظ صاحب حفظہ اللہ جامعہ سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے پوچھا حافظ صاحب آپ کے متعلق یہ بات سنی ہے، مجھے تو پتا تھا کیونکہ میں جامعہ کمالیہ راجوال مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ ان کا شاگرد ہوں، مجھے تو اس بات کا پتہ تھا۔ حافظ صاحب کہنے لگے جی بات ایسی ہی ہے، اس میں جھوٹ نہیں۔ تو پوچھا پھر آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ سونا دینا آسان تھا یا قرآن یاد کروانا، مشکات المصابیح کا کچھ حصہ یاد کروانا آسان تھا؟ کہنے لگے بیٹا بہت مشکل تھا تو مشکل، لیکن اللہ رب العزت نے اس ذات نے مجھے ثمرات اس کے بہت دیے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میری 7 بیٹیاں ہیں اور 5 بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساری بیٹیوں کو حافظ بنایا، سارے بچوں کو حافظ بنایا، ساری میری اولاد کو عالم بنایا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری بیوی کا ہے، آپ کی بہن کا ہے۔ حضرات شیطان کو پتہ ہے کہ اگر عورت کو، بچی کو، بیٹی کو ہم نے دین پڑھا دیا نا، پوری نسل دین پڑھے گی، پوری نسل۔ اور دوسری بات، میری اپنی چھوٹی بہن ہے، حافظہ ہے، میری والدہ نے بڑے شوق سے اس کو حفظ کروایا، اللہ میری والدہ کے درجات کو بلند کرے۔ اور میری اماں فرماتی ہوتی تھی بیٹا ساری زندگی اس کو بھلانا نہ، ورنہ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، اس کو سناتے رہنا۔ وہ آج بھی الحمدللہ مصلی سناتی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میری اس بہن کے جو مجھ سے چھوٹی ہے 3 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی چھوٹی جو صرف 6-7 سال کی ہے، باقی 3 بیٹے اور 1 بیٹی سارے حافظ ہیں۔ اور ان کو حفظ کس نے کروایا؟ میری اس بہن نے کروایا۔ حضرات یہ شیطان کی چلائی ہوئی بات ہے، بچیوں کو حدیث نہ پڑھاؤ۔ سب سے بڑی محدثہ میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کر احادیث کو پڑھا اور سیکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ احادیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث لکھتے، اس کو ماں عائشہ کے سامنے لا کے ٹیلی کرتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک دفعہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص فوت ہو گئے، میرے آقا کے، میرے نبی کے ماموں تھے، ان کی نماز جنازہ مسجد میں لائی جائے، ہم امہات المومنین ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہتی ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ماں مسجد میں نماز جنازہ؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بھول گئے ہو، آپ تو حدیثوں کے حافظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی تھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ کہنے لگے ہاں پڑھائی تھی۔ کہا اگر میں نے یہ کہہ دیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی جائے، ہم خواتین شریک ہونا چاہتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ امہات المومنین نماز جنازہ میں شریک ہوئیں اور اس مسئلے کو ہماری ماں نے حل کیا، کس کے ذریعے؟ احادیث کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے۔ حضرات، یہ مرد مجاہد یہ کتابیں بھی لکھتا ہے، یہ سفر بھی کرتا ہے، حدیثوں کو اکٹھا بھی کرتا ہے، اس کے استاد بھی بڑے اچھے ہیں، شاگرد بھی بڑے اچھے ہیں، شاگردوں کو بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زہد اور تقوی بھی اتنا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جو آدمی حدیث کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اس پر انعام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اس کا دل بڑا نرم کر دیتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ زہد اور تقوی کے پہاڑ اتنا روتے تھے، روتے روتے آنکھیں چلی گئیں، ان کی آنکھیں چلی گئیں، نابینا ہو گئے۔ اور یہی امام ترمذی 70 سال کی عمر پائی، 279 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ازبکستان میں بوگ میں ان کی قبر ہے، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی مسجد ہے جو جامع مسجد امام ترمذی کے نام سے مسجد بھی موجود ہے، جو پہلے ان کے دور میں کچی ہوتی تھی، جہاں بیٹھ کے یہ حدیث رسول پڑھا اور پڑھایا کرتے تھے، آج وہ بہت بڑی مسجد ہے 70 سال کی عمر میں۔ اور جب میں نے اکثر محدثین کو آپ دیکھیں، ان کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان، 70 سے بہت کم سے محدثین ہیں جو اوپر گئے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اعمار امتی ما بین 60 و 70 سنہ، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی۔ یہی سبب ہے پیغمبر کی اس حدیث کا مصداق بھی محدثین ہی بنے۔ محدثین نے تھوڑی تھوڑی عمروں میں کام اتنا زیادہ کیا ہے جو آدمی 200 300 سال بھی مل جائیں تو نہیں کر سکتا۔ حضرات، یہ حالات امام ترمذی یا دیگر محدثین کے واقعات یا ان کی سوانح عمری یا ان کی زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہو، ہم بھی دین کا کام کریں، ہم بھی اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو دین سکھائیں، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں پڑھائیں، اور جو پیغمبر نے دعائیں کی ہیں محدثین کے لیے، امام ترمذی ہو یا امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا قتیبہ بن مسلم ہو، یحییٰ بن معین ہو، جو بھی ہو، اللہ رب العزت ان ساری دعاؤں کا مصداق ہمیں بھی بنائے۔ اور میں سچی بات ہے غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، ابراہیم صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرمائے۔ اور میں ان سے کہتا ہوتا ہوں، بھائی کل قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ، محدثین کی صف میں کسی کونے کھدرے میں نام ضرور لکھا ہوگا کہ لے کے آؤ ابراہیم کو یا ان کے ساتھیوں کو جو پیغمبر کی حدیث کے لیے کسی محفل کو بپا کرتے تھے، ایک حدیث ایک سنت سکھانے کے لیے، ایک حدیث ایک سنت سکھانے کے لیے، ایک سنت اور ایک حدیث لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اللہ اکبر! تو حضرات، آئیے ہم ان کے شانہ بشانہ چلیں۔ اللہ رب العزت آپ کے گاؤں پہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء پیدا کیے ہیں آپ کے گاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حدیث ہے کہ زمین کے پھول کیا ہیں، زمین کے باغیچے کیا ہیں، وہ علماء ہیں۔ جب آپ ان باغیچوں کے پاس سے گزرا کرو تو ان سے خوشبو لے لیا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ان سے کچھ سیکھا کرو، ان سے حدیث پڑھا کرو، اور اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجا کرو۔ یہ آپ کو غلط باتیں نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو صحیح باتیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں، بیت الحرم میں، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو بتائی ہیں، وہ آپ کو یہ بتایا کریں گے۔ یہ دوسری تیسری بات، یہ فزکس کیمسٹری کا درس دینے والے نہیں ہیں، یہ بایولوجی کا درس دینے والے نہیں ہیں، لیکن حضرات یہ سب سے بڑی بایولوجی
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ اس بایولوجی کا درس آپ کو ضرور دیں گے، یہ اس کیمسٹری کا درس آپ کو ضرور دیں گے جو سورہ الحدید میں موجود ہے۔ حضرات یہ اس میتھمیٹکس کو ضرور سمجھائیں گے جو وراثت کا علم ہے، جو وراثت کا علم ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ، بیوی کا کتنا حصہ۔ آج ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں مسئلہ بتانے کے لیے کوئی عالم ہی نہیں ملتا جو وراثت کا مسئلہ بتائے۔ تو آئیے پیغمبر کے علم کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس میں شامل ہونے کے لیے اور پیغمبر کی دعاؤں کا مصداق بننے کے لیے اپنی اولادوں کو اس ڈگر پہ چلائیں، اس پیغمبر کے مشن کو چلائیں اور اس کو یاد رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرا بتانا، سبق سنانا آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی راہ بن جائے، آپ کے دلوں سے ٹکرا کے واپس نہ آئے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ۔